الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع دعا کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور تحمید کر رہی ہے، پاکی بھی بیان کر رہی ہے، تعریف بھی بیان کر رہی ہے اور اس کی خوبیوں کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ الحدید کی پہلی آیت۔ آسمان و زمین کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے اور وہ بڑی طاقت والا، بڑا زبردست اور بڑی حکمت اور دانشمندی والا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف نہ ہو، اور انسان کائنات کی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسی صنعت ظاہر ہو رہی ہے، ایسی کاریگری ظاہر ہو رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں، یہ مختصر سی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض۔ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دست دعا دراز کیے ہوئے مانگ رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، کچھ چیزوں کی ضرورتوں سے بری، ضرورتوں سے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور معبودان باطل جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت، وہ آپ نے لے جا کے دیتے ہیں، کسی کو آپ پھول لے جا کے دیتے ہیں، کسی کو آپ اگربتی لے جا کے دیتے ہیں، کسی کو آپ دولت لے جا کے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض۔ آسمان و زمین کی ہر چیز، تمام مخلوقات، کائنات کے کسی بھی گوشے میں جو بھی فرد ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کر رہی ہے، دست دعا دراز کیے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کسی سے کچھ نہیں چاہتا اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ آسمان کی ضرورتوں کو، زمین کی ضرورتوں کو، پہاڑوں کی ضرورتوں کو، ہواؤں کی ضرورتوں کو، سمندروں کی ضرورتوں کو، زمینوں کی ضرورتوں کو، ریگستانوں کی ضرورتوں کو، نباتات کی ضرورتوں کو، حیوانات کی ضرورتوں کو، انسانوں کی ضرورتوں کو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے لگا ہوا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اور ہر وقت، ہر لمحہ، دن اور رات کا کوئی لمحہ ہو، وہ کام میں لگا ہوا ہے، وہ مصروف ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ ظاہر فطری بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا تو ان چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ وہ کائنات کی ہر چیز کی ضرورتوں کو فراہم کر رہا ہے، نباتات کی ضرورتوں کو فراہم کر رہا ہے، حیوانات کی ضرورتوں کو فراہم کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اونچی اعلیٰ مخلوق ہے انسان، اس کی ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت فراہم کر رہا ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا،
میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کے ساتھ منہ پھیرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں۔ مانگنا ہماری عاجزی، ہماری مسکینی اور ہماری غربت، ہمارے افلاس اور ہماری ضرورت کی دلیل ہے، اور دینا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل یومن ہوا فی شان، ہر وقت مصروف ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ انسان جو اتنی اونچی مخلوق ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں خود بن گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، کیا میں اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے پر قادر ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اگر ہوا کو روک لے، یا اللہ تعالیٰ میری سانس کو روک دے، یا اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ میرے دل کی حرکت چند لمحات کے لیے بند ہو جائے تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تو زندگی کا تمام سامان بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنی عاجزی، اپنی خاکساری کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اس کو اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، آدمی اپنی ضرورتوں کو مانگتا رہے۔ اب یہ آیت جو ہمارے سامنے آئی اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگوں کو پورا کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کے ساتھ منہ پھیرتے ہیں، اور عبادت میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کے ساتھ منہ پھیرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ انسان کی بڑائی اور عظمت اس میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے اور عاجزی اور خاکساری کے رویہ اختیار کرے۔ خود بڑا بن جانا یا خود سمجھنا کہ ہم سارے کام کر ڈالیں گے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، ایک بار ایک شاعر نے کہا ہے، جو ایئر شپ پہ چڑھے تو ہم ہی ہیں، خدا نہیں ہے، جو ایئر شپ سے گرے تو لاش کا بھی پتہ نہیں۔ انسان میں جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسانوں کے خلاف ظلم کرتا ہے، عصیان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہیں، اور اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہا تو انسانوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ شریفانہ ہوگا، برادرانہ ہوگا، اور مفاہمت کا ہوگا، ہمدردی کا ہوگا، محبت کا ہوگا۔ چنانچہ دیکھیں دنیا میں جو فرعون گزرے ہیں، جو شداد گزرے ہیں، جو نمرود گزرے ہیں، جو ہٹلر گزرے ہیں، جو چنگیز گزرے ہیں، اس طرح کے جو ظالم لوگ گزرے ہیں، ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، وہ اللہ سے کچھ مانگتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم کو؟ اے حامان ذرا پکی ہوئی اینٹوں سے ایک بلند و بالا مینار تو بناؤ، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا خدا کون ہے۔ موسیٰ تو مجھے جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ کس چیز پہ اس کو بھروسہ تھا فرعون کو؟ اپنی دولت پر، سونے چاندی کے ڈھیروں پر، جنوبی مصر کی سونے کی کانوں سے جو سونا وہاں آیا کرتا تھا اس پر، اپنی فوجوں پر اسے بڑا اعتماد تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پوچھتا تھا لوگوں سے کہ یہ کس نے ڈیم بنائے ہیں، کس نے پانی کا انتظام کیا ہے، کس نے سینچائی کے لیے نہریں بنائی ہیں، اور کس کے کارنامے پلاننگ کی وجہ سے تمہارے کھیت سونا اگل رہے ہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ لیس وہ ٹوٹ جائے تب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے عبادت میں عاجزی ہوتی ہے۔ عبادت صرف کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا نام نہیں ہے، عبادت اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنی خاکساری کو ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو آدمی محسوس کرے، اس کا اقرار کرے وہ۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدعاء هو العبادہ، دعا گویا عبادت، وہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت۔ نماز میں بھی دیکھیے ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو یہ مانگتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پہ سلامتی فرما اور اپنے تمام نیک بندوں پہ سلامتی فرما۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما اور ان کی اعلی اولاد پر، ان کے پیروں پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ باغی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے اور وہ راندہ درگاہ ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ زیادہ زیادہ ہم دعا مانگا کریں۔ بندہ دعا کرتا ہے تو اپنی عاجزی و خاکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی پیروی کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی وقت دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ہی جامع حدیث ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حدیث کی مزید تشریح کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبد الحسیب اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ ذہانت سے بھری سوچ و فکر، جہیز کا مطالبہ اسلامی نقطہ نظر سے کہاں تک صحیح ہے؟ عالم عرب اور عالم اسلام اس سے ناشنا ہے۔ شادی جو ہے سادی ہے، اسے سادی رہنے دینی چاہیے، کم خرچ میں بلا اسراف کے ہونی چاہیے، اس سے ہماری معاشرت کمزور ہوتی ہے۔ دانش مندی سے بھری تعلیمات، یتیم خانے، دینی مدارس اور طلب پہلو ہے، یتیموں کی کفالت کی جائے، پاکیزگی سے بھری گفتگو، ہر آدمی، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا اپنے یتیموں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے۔ مسلمانوں کے ہم مال کی کمی نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ مدد کریں۔ کوئی بھی آدمی مجبور ہے تو اس کی مدد کرنا تو مسلمان کی ذمہ داری۔ رہیے عالموں کی صحبت میں تاکہ زندگی کا لمحہ لمحہ ہو خوشنما۔ مجلس علماء، کل شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات میں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا ٹھیک نہیں، جس کی حکمرانی زمین و آسمان پر ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے۔ دلوں میں ہو اس کی رضا کی طلب، صرف اسی کے لیے ہو ہر عبادت، ہر کام، یہی ہے اسلام کا پیغام۔ جانیے کیوں مقبول ہوتی ہیں دعائیں جب سجدوں میں ہو تڑپ۔ دوڑو اپنے رب کی طرف، ہر بدھ شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believe in? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir, کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمت مانگیے، اللہ کی طرف سے وسعت مانگیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی چیزیں مانگیے، دولت مانگیے، شوکت مانگیے، عزت مانگیے، وقار مانگیے، اور زمین و آسمان کے رازوں کو جاننے کی دعا کیجیے، کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو جاننے کی دعا کیجیے، اور تسخیر کائنات کی دعا کیجیے، ساری دعائیں کیجیے، اور چھوٹی موٹی دعائیں، گھریلو دعائیں۔ اے اللہ ہمارے درمیان محبت ہو، شوہر بیوی آرام کے ساتھ رہیں، ہمارے بچوں کی خیریت ہو، ہمیں اولاد عطا فرما،
ہمارے اولاد کو نیکی اور پاکیزگی عطا فرما، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق۔ ساری دعائیں مانگیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں ان مانگی جانے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے عافیت مانگی جائے، عافیت، خیریت۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں نرمی اور عافیت مانگتا ہوں دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ آپ جانتے ہیں شب قدر کی کتنی اہمیت ہے۔ رمضان کی 21، 23، 25، 27 یا 29 کی کسی رات کو شب قدر آتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس شب قدر کے بارے میں ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ نے کہا عافیت مانگو۔ الفاظ آپ نے سکھائے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو نرمی اور درگزر کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے عافیت عطا فرما اور معافی عطا فرما۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی میں آتی ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزاں کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا، عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی مگر نیکی۔ بڑی اہم بات بتائی گئی۔ خزاں یعنی اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ہو کے رہے گا، اچھا فیصلہ ہو خراب فیصلہ ہو، لیکن فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا ایسی چیز ہے جو خزاں کو بھی ٹال سکتی ہے اور عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی۔ ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس آپ پھیرے لگائیں، ہزاروں وٹامن استعمال کریں اور آپ کی عمر بڑھ نہیں سکتی ہے، لیکن عمر کو بڑھاتی، نیکی بڑھاتی۔ آپ دنیا کے لیے مفید ہو جائیں، آپ انسانوں کے لیے ہمدرد خلائق بن جائیں، تب اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے آپ کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا، اور عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی مگر نیکی، پرہیزگاری، تقویٰ، انسانوں کی ہمدردی اور خدا کی محبت۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ دو الفاظ ہیں، صلہ رحمی، قطع رحمی۔ صلہ رحمی یعنی رشتے ناطے کے حقوق کو ادا کرنا، اور قطع رحمی، قطع مانے کاٹنا، یعنی جو ہمارے رشتے ناطے کے تعلقات ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو کاٹ دینا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو وہ بشرطے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ ہو، معصیت کی دعا نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی رشتے ناطے کے تعلقات یا حقوق کو کاٹنے کی دعا نہ ہو۔ تو 3 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے پر وہ دعا قبول کر لی جاتی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو آپ نے مانگا ہے قبول کر لیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے کہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، اور بہت بڑا اجر ملے گا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی دعا کو نہیں قبول کرے گا لیکن آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تیسرا طریقہ آپ نے بتایا کہ اسی درجے کی کسی مصیبت یا بلا یا تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ چنانچہ ایک مومن کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ جب یہ حدیث صحابہ کرام کو سنائی گئی تو صحابہ کرام نے کہا، اب ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، ہر چیز کے لیے دعائیں مانگا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر فضل، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ فضل و کرم ہے، بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنی دعائیں ہیں مانگا کرو، جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، زیادہ سے زیادہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ مظلوم کی دعا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مظلوم ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی آہ اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ چنانچہ مظلوم کی آہ سے بچنا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ مومن ہو تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ اس کی اہمیت۔ مسافر کی دعا، مسافرت میں آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کھانا پانی نہیں ملتا ہے، تھک جاتا ہے، اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، کیونکہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں وہ مبنی بر اخلاص ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اسی حدیث کی طرح اور تشریح کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ماں کی دعا بیٹے کے حق میں یا ماں کی دعا بیٹی کے حق میں۔ یہ تو ایک بات بتائی جا رہی ہے آپ کو، یعنی جو بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا، وہ ظاہر ہے ماں باپ جو دعا کریں گے بہت اخلاص ہوگا ان کے اندر۔ ایسے ہی ایک بھائی کی دعا، بھائی کا مطلب کوئی بھی ایک مسلم بھائی ہو آپ کا یا انسانی بھائی ہو سکتا ہے، اپنے غائب بھائی کے لیے سامنے دعا کرنے میں کچھ ریا، کچھ نمائش کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن سامنے نے پیچھے آپ دعا کر رہے ہیں، اخلاص میں مبنی ہوگی، اور اخلاص پر مبنی دعاؤں کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کے کچھ طور طریقے اور آداب ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف بیان کرو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ہدایت ملی ان کے ذریعے سے۔ تو اس کے بعد آدمی جو ہے پھر دعا کرے۔ پھر یہ بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ غافل اور حضوری خلق کے بغیر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یعنی یوں ہی دعا کر رہے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں، صرف دعا کیے چلے جا رہے ہیں، یا دعا کر رہے ہیں کہیں خیال آپ کا نہیں، حضوری خلق کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے۔ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آدمی کہتا ہے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، یقین رکھے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، کمپنسیٹ کرے گا، بہت دینے والا ہے۔ یہ سوچ کر آدمی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک شخص مسافر ہے، پریشانی کا شکار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی مقدس مقام کی طرف جا رہا ہے اور اے رب اے رب دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، گوشت جو اس کا بنا ہے بدن کا وہ حرام سے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کے ذریعے سے ہماری زندگی گزرے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ غلط کار ہوں، ہم اللہ سے غافل ہوں اور باغی ہوں اور پھر بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو محترم حاضرین، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کے بندے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوگی ہماری دعاؤں کو قبول کر کے، ہماری تمناؤں کو پورا کر کے، ہمارے لیے وسائل فراہم کر کے، ہمارے لیے آسانیاں عطا کر کے، ہمیں بخش کر، ہمیں معاف کر کے۔ تو ہمیں رویہ اپنانا چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، ہر وقت دعائیں مانگتے رہیے۔ ہر کام کے شروع میں، ہر کام کے درمیان میں دعائیں مانگیے، ہر کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ اور خوب خوب دعائیں مانگیے، ہر چیز کے بارے میں دعائیں مانگیے، اور مغفرت کی دعائیں بھی مانگیے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس دعا کو میں سنوں، اور ہے کوئی جو چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ پکار ہر رات بلند ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جب اکثر لوگ دنیا کے نیند کے خمار کا شکار رہتے ہیں، بڑی گہری نیند آتی ہے رات کے آخری پہر میں، اس وقت اٹھ کر اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے پکاریں، یا کم از کم ایسے ہی پکاریں، ہاتھ اپنے اللہ کے حضور اٹھائیں، سب کچھ مانگیے، سب کچھ مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو خدا سے قریب کریں گی، رحمتوں کے دروازوں کو کھولیں گی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کریں گی، اور تقدیر کی ساری خرابیوں کو دور کریں گی، اور آپ ایک کامیاب و کامران زندگی گزاریں گے۔ تو محترم حاضرین، ہمارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
ہر وقت ہر معاملے میں دعا کرتے رہیں، اس کی مدد طلب کرتے رہیں. وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ زیادہ دعائیں مانگنے والا اور اس کا فرما بردار اور وفا شعار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Yeah.